اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سویڈن میں افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ عید الاضحیٰ کے دن ایک ملعون نے مسجد کے باہر قرآن کریم کو نذر آتش کر دیا، جس کے بعد پوری مسلم امہ غم و غصے میں مبتلا ہے۔ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، اور حال ہی میں ایک امریکی ماڈل کی جانب سے قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے پر اللہ کا کیسا عذاب نازل ہوا؟ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ کو کفار کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی دیکھیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مغرب میں اسلام کو برا بھلا کہنے کی روایت عام ہے۔ امریکہ اور یورپ میں بسنے والی اقوام اسلام کا مذاق اڑانے کی ناپاک کوششیں کرتی رہتی ہیں، جبکہ ان علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی بڑی تکالیف پہنچانے کے لیے ایسے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغربی اقوام شدت پسندی اور مذہبی تعصب کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ امریکہ اور یورپ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہر مذہب کو آزادی ہونی چاہیے اور کسی کے عقائد کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اس دوگلی پالیسی کی ایک مثال دنیا میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت یورپ میں بسنے والے کفار فراغ دلی سے اسلام کی بے حرمتی کرنے کی جرات کر رہے ہیں، لیکن ان کی غلیظ حرکتوں کے باوجود بھی یورپ اور امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اور مغربی طاقتوں کو یہی خوف کھایا جا رہا ہے کہ اسلام کے پھیلاؤ کو کیسے روکا جائے۔ اسی خوف کے پیش نظر کبھی فرانس کا صدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، تو کبھی نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ کر کے 51 مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کفار کے ظلم جب حد سے بڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے ہاتھ کاٹنے اور ان کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے کئی ایک معجزات بھی دکھاتا ہے۔ حال ہی میں جب ایک امریکی ماڈل نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو قدرت نے اسے بھیانک عذاب میں مبتلا کر کے یہ پیغام دیا کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والا اللہ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ دوستو، ایک امریکی ماڈل ایک دجالی میڈیا کے چینل سے منسلک ہے اور اس چینل کے لیے تشہیری مہم چلاتی ہے۔ اس امریکی ماڈل کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بیانات دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ سال 2023 کے شروع میں اس ماڈل کو یہودی طبقے کی جانب سے آفر کی گئی کہ اگر وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے ماڈلنگ کرے تو اسے لاکھوں ڈالرز انعام کی صورت میں دیے جائیں گے۔ اس آفر کو اس امریکی ماڈل نے فوراً قبول کر لیا اور ایک دن برہنہ ہو کر اور ہاتھ میں قرآن پکڑ کر اس بدبخت عورت نے ماڈلنگ کی، جس کے بعد یہودی طبقے میں اس کے خوب چرچے ہوئے اور اسے انعام و کرام سے نوازا گیا۔ اس امریکی ماڈل کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی دنیا جانتی تھی، مگر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک نے اسے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا کر دیا، جس سے اس کے بال جھڑنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سر سمیت پلکیں اور بھویں بھی جھڑ گئیں۔ یوں خوبصورت دیکھنے والی یہ ماڈل نہ صرف گنجی ہو گئی بلکہ اسے دیکھ کر خوف آنے لگا۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے پر اللہ پاک نے اس پر کینسر کی صورت میں بڑا عذاب نازل کیا، اور آج یہ ماڈل بستر مرگ پر پڑی اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ پاک نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح عید الاضحیٰ کے مبارک دن کو سویڈن میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جب سویڈن دارالحکومت سٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا۔ سب سے حیران کن امر یہ ہے کہ مقامی پولیس کی سخت سیکیورٹی میں عراقی شہری نے مسجد کے باہر قرآن پاک کو نذر آتش کیا اور مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ ترجمان OIC کے مطابق اجلاس میں گھناؤنے فعل کے خلاف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ضروری اقدامات کیے گئے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر دنیا بھر میں مسلمان سراپا احتجاج ہے اور کئی ممالک میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ایران اور عراق میں سویڈش سفارت خانوں پر ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ عراقی مظاہرین نے سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے تہران میں سویڈن کے ناظم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کیا۔ ادھر سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر یورپی یونین نے بھی بیان جاری کیا اور کہا کہ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جارحانہ بے عزتی پر مبنی اشتعال انگیزی کا واضح عمل ہے اور یہ عمل کسی بھی طرح یورپین یونین کی رائے کی عکاسی نہیں کرتا۔ بے حرمتی کا واقعہ ایسے وقت کیا گیا جب مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے تھے۔ یورپی یونین مذہب یا عقیدے اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے کھڑی ہے۔ نسل پرستی، نفرت انگیزی اور عدم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
यूरोपीय यूनियन का कहना है कि वक्त आ गया है कि बामी इफाम तफहीम और एहतराम के लिए एक साथ खड़े हो जाएं और बढ़ते हुए तनाज़ात को रोकने का वक्त भी यही है। नाज़रीन, अगर बात की जाए मगरबी दुनिया की तो यूरोप और अमेरिका में भी दीन इस्लाम से नफरत करने वाले अफराद कसरत से पाए जाते हैं और दजाली ताकतें इन्हीं अफराद को इस्तेमाल करते हुए दीन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडों में मसरूफ रहती हैं। अमेरिका में मुख्तलिफ औकात में आयरिश, चीनी, अतालवी, मैक्सिकन और जापानियों को इस नस्ली और सकाफती तासुब का निशाना बनाया गया। तहम मौजूदा हालात में मुसलमान और इस्लाम इस मुहिम का खास निशाना है। मगरबी ममालिक में आम शहरियों के ज़हनों में यह खौफ पैदा किया जा रहा है कि इस्लाम के फैलने से इनकी सकाफत और मजहबी अक़दार को सख्त खतरा है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इस्लाम से खौफ में इजाफे का बायस बन रहा है। इस्लाम के खौफ और इसके खिलाफ नफरत फैलाने की मुहिम अब एक तरह की पूरी सनत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस मुनाफा बख्श सनत को मुसलमानों के मुखालिफ इदारे और अफराद फराग दिली से माली इमदाद देते हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में मुसलमान मर्दों को अक्सर बद किरदार और दहशतगर्द और मुसलमान औरतों को कसम पुरसी की गुलामाना जिंदगी गुजारते हुए दिखाया जाता है। इसी तरह जब मुसलमान तशद्दुद के वाक़यात में शामिल हों, इन्हें बिला तहकीक फौरन दहशतगर्द करार दिया जाता है, जबकि इससे मिलते जुलते वाक़यात जिनमें गैर मुस्लिमों का हाथ हो, इनको सिर्फ तशद्दुद से ताबीर किया जाता है। कुफार अपनी सारी कोशिशों से भी दीन इस्लाम को खत्म करने में कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि इस्लाम ही सच्चा दीन है जो ता क़यामत कायम रहेगा। अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ आए रोज नए प्रोपेगेंडे किए जाते हैं और हर तरह से मुसलमानों को कमतर दिखाने की कोशिश की जाती है। एक तजिए के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में अमेरिका में तकरीबन 1000 फिल्मों और टीवी शोज में मुसलमानों को मनफी तरीके से दिखाया गया। इस तासुब का मुकाबला करने के लिए इन ममालिक में मुसलमानों को एक मुअस्सर मुहिम के जरिए इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक पुरअसर और हकायक पर मबनी बयानियां तैयार करना होगा, जिसके जरिए ये पैगाम दिया जा सके कि इस्लाम जिंदगी के हर मैदान में एतदाल पसंदी की तरबियत देता है और किसी हालत में भी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। मुसलमानों को अंदरूनी ग्रोही और फिरका बंदी के इख्तिलाफात से बालातर और मुत्तहिद होकर इस काम पर जुट जाना चाहिए। इस मकसद के लिए जदीद ज़राए इब्लाग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नौजवान नस्ल और तालीमी इदारों पर खसूसी तवज्जो की जरूरत है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।